کہ کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس اور اس کے نتیجے میں ہونے والے الیکشنز کے اوپر اس کے اثرات، اور میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے، کھلا خط، اس لیے وہ کھلا خط ملنے کے بعد میں نے میڈیا کو دیا ہے، چونکہ یہ بھی اعتراض نہ آئے کہ چیف صاحب کے پاس وہ پہنچا ہے، اس کے بعد میں نے چونکہ میڈیا کو دیا ہے، وہ چونکہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اس لیے میں نے کھلا خط لکھا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی کو جو پی ایم ایل این کے لوگ یا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ذہنی توازن خراب ہو گیا، بھائی ذہنی توازن اگر اس کا درست تھا یا خراب تھا تو اس سے پہلے پچھلے 1.5 سال سے آپ نے ان کو لگایا ہوا ہے۔ وہ آپ کا تعلق، صرف اس کا تعلق اگر کس سے نکلا، مسلم لیگ نون سے نکلا، رشتہ داریاں، اس کے لوگ، اس کا پبلک ڈیلنگ، اس کا سارا، حمزہ شہباز کے ساتھ اس کی تصویریں، بچی کی شادی پہ آنا جانا، بچے کی شادی پہ آنا جانا، وہ ساری چیزیں سب پبلک کے سامنے آ چکی ہیں۔ مگر میں ایک سوال کرتا ہوں، آج کل کی جو بیوروکریسی ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے، اس قدر ورسٹ ہو چکی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ان میں سے نیک نیتی کے ساتھ سچ بولنے والا نکلے تو اس کو کہا جاتا ہے اس کا ذہن خراب ہو گیا ہے، یعنی اتنی کرپٹ ہو چکی ہے یا اتنی انڈر پریشر آ چکی ہے کہ وہ ایک آزادانہ اپنے ضمیر کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، اور اگر غلطی کر لے اس غلطی کے اوپر مصر رہنا، اس غلطی کو تسلیم نہ کرنا، یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ چونکہ یہ اتنی کرپٹ ہو چکی ہے یا اتنی انڈر پریشر آ چکی ہے کہ ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کہ نوکری اچھی مل جائے، پیسے اچھے مل جائیں، جو کرپشن کی ہے اس کے اوپر پوچھے کوئی نہیں، تو لہٰذا ہم کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں، اور جو ان میں سے سچ بولنے کا عادی ہو، جو ان میں سے سٹینڈ کرنے کا عادی ہو، اس کو کہا جاتا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، لہٰذا اس کا دماغ کھسک گیا ہے۔ تو لہٰذا چیف کمشنر راولپنڈی کو بھی اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا، حالانکہ جاوید چودھری پی ٹی آئی کا عام طور پر اپوننٹ صحافی سمجھا جاتا ہے، مگر اس کا کل کا ویلاگ دیکھ لیں، اس نے کیا کہا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری صحافی برادری نے اس کے بارے میں جو رائے دی ہے، چونکہ میں تو اس کو کم سے کم نہیں جانتا، نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر وہ پولنگ کے سارے پروسیس میں وہ شریک کار ہے کہ جی میں نے ادھر دیکھ لیا، ویڈیو آئی ہوئی ہیں، میں نے یہاں دیکھ لیا، یہاں سامان پہنچ گیا، یہاں یہ ہو گیا ہے، میں سب کو ٹریننگ دے رہا ہوں، میں سب کچھ، ساری ویڈیوز اس کی موجود ہیں، وہ ساری درست ہیں، تو آج کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا کیا تعلق ہے؟ تو آخر ریٹرننگ آفیسرز نے جو کرپشن کی ہے یا جو رزلٹ بدلے ہیں یا جو فارم 45 کے مطابق 47 نہیں بنایا، تو اس کے اوپر مجھے یہ بتا دیں کسی نہ کسی ذریعے سے ان کے اوپر پریشر آیا نا۔ ظاہر ہے وہ ایک بندے کو ہینڈل کرتے ہیں کہ جی چیف کمشنر تیری ذمہ داری ہے، چل تو یہ سب کو سیدھا کر، اس نے اگر کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی یا اس کا ضمیر جاگ گیا ہے، اس نے سچ بول ہی دیا ہے، تو اس کو کم سے کم آپ جوڈیشل انکوائری کر لو۔ اب چیف الیکشن کمشنر کیا انکوائری کرے گا جو خود ملوث ہے اس میں، اسے تمہارے اوپر الزام لگایا ہے، تم کیسے کر سکتے ہو؟ اور تمہاری انکوائری کی جانے والی اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ جو کہ اب میں ان کے کنڈکٹ کو، الیکشن کمیشنر کے کنڈکٹ کو آپ کو بتا دیتا ہوں، جانبدار ہے نہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہے۔ جو کچھ اس نے کہا مجھے بتائیں، مصطفیٰ کھوکھر نے بھی کل کہا کہ وہی بات تو میں کہہ رہا ہوں پہلے دن سے، یعنی فارم 45۔ اچھا مجھے بتائیں، فارم 45 آپ کے صحافیوں نے پوچھا میرے مد مقابل سے یا دوسرے بندے سے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس موجود ہے، آپ کو دے دیں گے۔ آج تک میں نے ہر صحافی سے پوچھا بھی کہیں آیا ہے کسی ویب سائٹ پہ، کسی سوشل میڈیا پہ، کسی کے ذریعے، کہتے ہیں جی نہیں آیا۔ اگر وہ وہی ہیں جو اصلی ہیں، جو ہمارے والے ہیں، تو وہ دے دے، اگر فورج ہے تو بھی وہ دے دے۔ جس دن وہ فورجری کرے گا اس دن ہم پرچہ کراؤں گا، میرے پاس جس دن ایویڈنس آئے گی، ایک بھی آر او کو بھی نہیں چھوڑوں گا، طارق فضل کو بھی نہیں چھوڑوں گا، خواہ مجھے سپریم کورٹ تک لڑنا پڑے۔ اس لیے یہ قوم کے ساتھ جرم ہے، یہ میرے آپ کے ساتھ اکیلے کا جرم نہیں ہے، پوری قوم کے یہ مجرم ہیں، عوام کا مینڈیٹ ہے۔ 25 لاکھ کی آبادی ہے صرف اسلام آباد کی، یہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، یہی راولپنڈی میں ہوا، یہی باقی ملک میں ہوا۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان چونکہ بقول ان کے وہ سوشل میڈیا یا باقی چیزیں نہیں دیکھتے، تو میں نے ان کو خط لکھا ہے پرسوں اور 16 تاریخ کو، اور کل ان کو ریسیو ہو چکا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے اس میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور اسی طرح تینوں حلقوں میں، اسی طرح پورے پاکستان میں ہو چکا ہے۔ لہٰذا کل جو کیس لگا ہوا ہے
میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے توسط سے بھی اور خود بھی جاؤں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس میں سو موٹو نوٹس لیں. آج ہمیں 180 سے زائد سیٹیں پی ٹی آئی جیت چکی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو فوری طور پر نوٹس لے کے آپ اس پروسیس آف اللیگلٹیز اینڈ ارریگولرٹیز کو ختم کریں. یہ ایک دن کا کام ہے. میں نے 3 دن کا کہا ہے ان کو، لیکن ایک دن کا کام ہے. سیشن جج اس کو سپورٹ دے دیں، اسسٹنٹ ایڈیشنل سیشن جج اور سینئر سول جج، ان کو کہیں جی فارم 45 چیک کر لیں، یہ جو اصلی ہیں، جو نقلی ہوگا اسی وقت اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. یہ انتہائی زیادتی ہے. آج ذمہ داری چیف جسٹس آف پاکستان پہ ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے. قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر اس عوامی انقلاب کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تو میرا خیال ہے خونی انقلاب آئے گا، اور اس کا نقصان تمام ان شخصیات کو بھی ہوگا، ان اداروں کو بھی ہوگا، ان لوگوں کو بھی ہوگا. اور یہ جو ڈاکہ زنی کر کے سر عام خوشیاں منا رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم و حیا اور غیرت آپ نے ختم کر دی ہے. تمام پولنگ ایجنٹ سے آپ پوچھ لیں. آج میں ہو کر آئے ہوں اپنے حلقے کے ہر گلی محلے ہر پولنگ اسٹیشن پہ الحمدللہ ہم جیتے ہیں. ان کے اپنے پولنگ ایجنٹس ہمیں مبارکباد دینے آتے ہیں، ان کے اپنے لوگ. مجھے بتائیں کس منہ سے آپ وہاں گزریں گے؟ کسی شادی پہ، کسی غمی پہ، کسی ایریا میں جہاں سے گزریں گے، پہلے لوگ اگر چور کا نعرہ لگاتے تھے اب ڈاکو کا نعرہ لگائیں گے. اس ڈاکہ زنی پہ اگر آپ خوش ہیں تو افسوس کی بات ہے. آپ پبلک کو، عوام کو، اپنے ویل وشر کو اور اپنے لوگوں کو آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ یعنی ڈاکہ زنی جائز ہے؟ آپ یعنی جو لیڈر ہوتا ہے اس کو پبلک فالو کرتی ہے. پبلک آپ کے بھی فالوور ہیں، ہمارے بھی فالوور ہیں. میجارٹی آج عمران خان کے فالوورز ہیں، لیکن آپ کے جو فالوورز ہیں ان کو آپ سکھا رہے ہو کہ چوری بھی جائز ہے، ان کو سکھا رہے ہو ڈکیتی بھی جائز ہے، ان کو آپ سکھا رہے ہو کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا اور اس پہ دھمال ڈالنا وہ جائز ہے، ان کو سکھا رہے ہو کہ بغیرتی کے ساتھ زندگی گزارنا وہ جائز ہے. آپ ان کو سکھا رہے ہو کہ ہم اگر نسلیں تو آج ہے، اقتدار کل ختم ہو جائے گا، لیکن بغیرتی کے ساتھ حاصل کیے جانے والا اقتدار وہ قابل قبول بھی ہے، وہ جائز بھی ہے. اور آپ اپنی اگلی نسلوں کو، اپنے فالوورز کو اس غلط راستے پہ ڈال رہے ہو جو نہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے، نہ ملک کے لیے سوٹیبل ہے، نہ قوموں کے لیے سوٹیبل ہے. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ کاش کے لوگ سچ بولنا شروع کریں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آج وقت ہے، وہ سچ اگر کسی نے بولنا ہے اس کو پروٹیکشن دیں، اس سچ بولنے والے کو بلائیں عدالت میں، اس سے ثبوت لیں، اور اس سچ کے بدلے میں اس کو عبرت کا نشان نہ بنائیں، اس کو اپریشیٹ کریں کہ کوئی تو سچ بولا، کوئی تو اٹھا. تو صرف وہ واحد تھوڑا ہے، پوری دنیا بول اٹھی ہے. آج سارے لوگ بول اٹھے ہیں، وہ ساری سیاسی جماعتیں جو اس فراڈ اور ڈکیتی کا حصہ نہیں ہیں وہ سب بول رہے ہیں. تو کم سے کم سچ بولنے والوں کو اتنی اپریسیشن ہمیں قوم دے، ہمارے صحافی دیں، ہمارا ادارے دیں کہ یار کسی نے سچ بولا ہے تو ہمیں کم سے کم ان کو اپریسیشن دیں. اور اس کے ساتھ 1-2 چیزیں میں اور ایڈ کر دوں گا تاکہ پھر آپ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں. یہ جو مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کر کے الیکشنز کو متنازع بنانے کی سازش یہ لوگ کر رہے ہیں، اور جو کل بھی کیس لگا ہوا ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں باقی نہیں رہی. یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کی طرف جائے اور پھر ہم وہ فراڈ شروع کریں جو الیکشن ڈے سے شروع ہوگا اور آگے جائے گا. حالانکہ یہ نظر بھی نہیں آئیں گے اگر دوبارہ الیکشن ہوا. یہ کسی جگہ جانے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ کو یاد ہے یہ کیا کہتے تھے؟ ساری گل ہو گئی ہے، اور جنہاں نال گل ہو گئی ہے وہ خود منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. آج ہماری عوام سے گل ہو گئی ہے، ہماری بات عوام سے ہوئی ہے، اور عوام اس لیے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اور اس سے آگے میں ایک اور بات، مجھے پتہ چلا کہ شیر افضل مروت کے گھر رات کو چھاپا پڑا ہے. یہ بہت زیادتی ہے، میں شدید اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ اداروں کو، پولیس کو، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو چاہیے کہ ان حرکتوں سے باز آئیں، اس لیے کہ ہمارا بنیادی جمہوری حق ہے ہم اپنے پرامن مظاہرے کریں، پروٹیسٹ کریں، ہم اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں. خواہ کوئی بھی ہمارے پی ٹی آئی ورکر کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو ہم پرامن جدوجہد کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور آج عمر ایوب صاحب نے بتا دیا آپ کو، انشاءاللہ ہم وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائیں گے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اور پشاور میں 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کرانے کی کوشش کی گئی. ایک شخص باہر فائرنگ کرتا ہوا نظر آیا ان کے جلسے کے باہر، جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ سب آپ کے سامنے ہے. قوم کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہاں کس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں. اور چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس انشاءاللہ جو کل کیس لگائے ہم ان کے پاس جائیں گے، اور میرا خط بھی میں ان کے پاس پیش کروں گا،
اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا فرض ہے کہ آج کی سچویشن میں آپ سو موٹو نوٹس لیں یا پٹیشن کی صورت اڈاپٹ کریں اور اس پہ آپ قانون کے مطابق جوڈیشل انکوائری کریں، اور اس وقت تک صاف اور شفاف انکوائری مکمل ہونے تک چیف الیکشن کمشنر کو سائیڈ لائن کر دینا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کے لوگوں کو جن کے خلاف کوئی ایویڈنس آ جائے، جیسے میرے کیس میں صریحاً اور واضحاً مس کنڈکٹ نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں الیکشن کمیشن کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب ایک طرف آپ سٹے دیتے ہو، دوسری طرف ریٹرننگ آفیسر سٹے دیتا ہے، اور پھر بھی آپ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے، تو یہ کیا آپ کے سٹاف کا مس کنڈکٹ ہے، یا آپ کا اپنے سٹاف پہ کنٹرول باقی نہیں رہا، یا آپ کو بھی ان چیزوں کا سارا احساس ختم ہو گیا ہے، تاکہ ان ساری چیزوں کا جب تک جوڈیشل انکوائری نہیں ہوتی تب تک چیف الیکشن کمشنر کا وہاں اپنی پوزیشن پہ بیٹھا رہنا، اور پھر بھی دیکھیں گے وہ مناسب نہیں ہے۔ مجھے دیکھیں 2 دن تھے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے، ان 2 دنوں میں کیوں نہیں آپ نے پٹیشنیں سنی؟ کیوں نہیں الیکشن جو پٹیشنیں آپ کے پاس پینڈنگ ہیں، آپ کو تو دن اور رات کام کرنا چاہیے تھا، دن اور رات آپ کو باقی چیزیں تو نظر آتی ہیں، لیکن 2 چھٹیاں کر کے آپ بیٹھ گئے۔ لوگوں کا مینڈیٹ، کروڑوں لوگوں کا جو فیوچر ہے وہ ایٹ اسٹیک ہوا ہے، اور آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ آخری بات دیکھیں، آج بھی وقت ہے، ملک آپ کا تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ دی اکانومسٹ نے بڑی ایک آرٹیکل چھاپا، آپ اگر سارے دوستوں کو پڑھیے گا، وہ کہتا ہے نہ اب ان کے پاس دوست باقی رہے، نہ ہی ان کے پاس پیسہ باقی رہے، اور ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کی حرکتیں ایسی ہیں جو اسے پوری تفصیل دی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں IMF آ رہا ہے مارچ میں، آج وقت ہے ملک کے لیے، میرے اور آپ کے ملک ہے، ہمارا محبت ہم کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، ادارے والے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ذاتی اناد، ذاتیات اور صرف ایک شخص کی دشمنی میں، وہ ہے عمران خان، اس کی دشمنی میں آپ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ آپ واپسی کے راستے آپ نے بند کر دیے ہیں۔ خدا کے لیے اس ملک کو سوچیں، 25 کروڑ عوام کا سوچیں، معاشی تباہی ہماری ہو چکی ہے، اور ملک بالکل ڈیفالٹ تک پہنچ چکا ہے، دوست آپ نے پہلے ختم کر دیے ہیں، اور آپس کی چپکلش، سیاسی عدم استحکام، اس کے ذریعے جو آئے گا الیکشن میں، جو ڈاکوں کو اگر آپ نے بٹھا دیا، ملک کے اوپر مسلط کر دیا، تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، اور ڈیفالٹ اگر ہو گیا خدا نخواستہ، سول وار شروع ہو جائیں گی، اور وہ خانہ جنگی آگے لے جائے گی، ہمارے بچے کے مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ آج جس گھر میں ہم رہتے ہیں، اس گھر میں بجلی کے بل کی صورت میں ہم کرایہ دیتے ہیں پریکٹیکلی، تو یہ قابل برداشت نہیں ہے عام آدمی کے لیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے جو مقتدر لوگ ہیں، سارے ادارے ہیں، سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور عدلیہ ہے، ان کے سوچنے کا مقام ہے۔ عوام نے اگر کسی کو مینڈیٹ دیا ہے، کیونکہ اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہی ان مسائل سے ان کو نکال سکتی ہے، کیونکہ وہ اسٹرانگ سخت پالیسیاں اپنائے گی، ان کے اوپر پبلک ایٹ لارج کا ٹرسٹ ہوگا، اوورسیز کا ٹرسٹ ہوگا، اور انٹرنیشنل انویسٹر کا ٹرسٹ ہوگا، تاکہ وہ آ کے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں۔ ورنہ جو بے روزگاری تباہی ہو چکی ہے، اس کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی آپ کی ایٹ رسک آ چکی ہے، وہ ایٹ رسک آنے کے بعد آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا ہونے والی ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہفتہ 2 ہفتے بہت اہم ہے، اس لیے اس ہفتے میں سوچ لیں، جس کا حق ہے ان کو وہ ملنا چاہیے، تاکہ ملک آگے کی طرف صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح کی صورتحال ہم نے دیکھی ہے